ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر قوم لوط اور اخوان لوط کی ہیں۔ قوم لوط جو کہ بے حیائی اور فحاشی کا نمونہ بن چکی تھی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان پر جلتی ہوئی گندک کی بارش ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اس قدر بے حیا اور فحاش کیسے بن سکتی ہے کہ ان میں رائی برابر بھی کوئی جھجک نہ رہے اور وہ کھلم کھلا بدکاری کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی ہو۔ آج اگر بات کی جائے مغربی معاشروں کی، تو اس قدر بے حیائی ان میں بھی نہیں جس قدر قوم لوط میں تھی۔ آج جب مغربی معاشروں کو دیکھا جائے تو جس قدر آج ان میں بے حیائی موجود ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوئی؟ کیا یہ قومیں شروع سے ہی ایسی تھی؟ جب اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے تو جواب یہی ملے گا کہ ان قوموں میں اس قدر بے حیائی اور فحاشی صنعتی انقلاب آنے کے بعد اس وقت عام ہوئی جب جو کام صرف اللہ کی ذات کرتی تھی، وہی کام انسان نے خود کرنا شروع کر دیا، اور انسان اللہ کی ذات کی محتاجی سے نکل کر خود کو غنی بنا بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کا تصور تک ختم ہو گیا، اور اگر باقی رہا بھی تو صرف اور صرف اس ذات کا نام۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ؟ جبکہ انسان اللہ کا محتاج ہی نہیں رہا تو پھر اس کے لیے اس ذات کی اہمیت کیا رہے گی؟ جب تک انسان خود کو اللہ کی ذات کا محتاج تصور کرتا ہے، تب تک وہ کسی حد تک اس کی نافرمانی کر سکتا ہے، مگر اس حد تک نہیں جا سکتا۔ مگر جب انسان جس وجہ سے خود کو اللہ کی ذات کا محتاج سمجھتا تھا یا محتاج سمجھتا ہے، اور جس وجہ سے اس کے نزدیک اللہ کی ذات کا کوئی تصور ہوتا ہے، جب وہ تمام کے تمام کام خود کرنا شروع کر دے تو اللہ کی ذات کا تصور تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جب اس ذات کا تصور ختم ہو جائے تو انسان پھر جو جی میں آئے گا کرے گا، اور یہی ایک وجہ بنتی ہے اس قدر بے حیائی اور فحاشی کی۔ ناظرین، ورنہ آج بھی جن معاشروں میں اللہ کی ذات کا تصور موجود ہے، وہ گاڈ کے نام سے ہو یا ایشور کے نام سے یا کسی بھی نام سے، وہ معاشرے بت پرست ہوں یا جہالت کی انتہا پر، وہ بے حیائی میں اس قدر بڑے ہوئے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ خود کو کسی نہ کسی حد تک اس ذات کا محتاج سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کسی حد تک اس ذات کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈر نکل جائے یا ختم ہو جائے تو انسان بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جس پر اس کا نفس اسے ابھارتا ہے۔ قوم لوط بھی اسی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کا نمونہ بن چکی تھی، کیونکہ ان میں اللہ کی ذات کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اگر تھا تو صرف الفاظ کی حد تک، اور ایسا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم خود کو غنی سمجھے اور اللہ کی محتاج نہ رہے، اور ایسا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان وہ کام جن کی وجہ سے وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، وہی کام خود کرنا شروع کر دے۔ قوم لوط بھی بالکل اسی طرح خود کو غنی سمجھتی تھی، اللہ کی ذات کا صرف نام کی حد تک تصور باقی تھا۔ اسی وجہ سے وہ بے حیائی و فحاشی میں اس قدر بڑی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اس قوم سے بھی لگایا جا سکتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اخوان لوط کہا۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر اخوان لوط کی ہیں۔ اخوان لوط کے آثار کی ہیں، جو اٹلی میں حال ہی میں کھدائی کے دوران زیر زمین سے دریافت ہونے والا ایک ایسا شہر ہے جو کسی بھی لحاظ سے موجودہ جدید ترین معاشروں سے کم نہ تھا۔ آج اسی مقام کے ارد گرد آباد شہر کا نام پومپئی ہے۔ اسی وجہ سے اخوان لوط کے ان کھنڈرات کو بھی پومپئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی طرز تعمیرات ایسی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے آج جب کوئی نیا شہر آباد کیا جاتا ہے تو پہلے سے اس کی پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس شہر کا مکمل نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پھر جا کر اس نقشے کے عین مطابق تعمیرات کی جاتی ہیں۔ بالکل عین اسی طرح اخوان لوط کا یہ شہر بھی وجود میں آیا۔ اس تباہ شدہ شہر کی گلیاں، سڑکیں اور گھروں کی طرز تعمیر
چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر نہ صرف انتہائی جدید طرز پر وجود میں آیا تھا بلکہ اس کے در و دیوار پر طرح طرح کی مختلف نقش نگاری اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس وقت بھی زمین سے خام تیل نکالا جاتا تھا، کیونکہ در و دیوار پر نقش و نگار کے لیے استعمال ہونے والا پینٹ خام تیل کے بغیر حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ وہ پینٹ صرف اور صرف خام تیل سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا جو ان لوگوں نے اس وقت حاصل کیا تھا، اور عمارتوں کی طرز تعمیر بھی اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ یہ عمارتیں بغیر مشینری کے تعمیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس بھی ایسی ہی یا اس سے بڑھ کر مشینیں تھیں جو آج کے انسانوں کے پاس ہیں۔ اس قوم کی فحاشی کا اندازہ اس شہر کے ہر گھر کے در و دیوار پر کنندہ تصاویر اور نقش و نگار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ایسی تصاویر کو نہیں دکھائیں گے۔ اس شہر کے در و دیواروں پر ہر طرف انتہائی فحش تصاویر نظر آتی ہیں، نہ صرف تصاویر بلکہ جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتے مجسمے جگہ جگہ نصب تھے۔ گھروں میں سجاوٹ تک کے لیے جو بھی اشیاء استعمال کی جاتی تھی وہ بھی جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتی تھی۔ ایسا فحش ترین معاشرہ کہ جس کا آج تصور کرنا بھی محال ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اخوان لوط کا یہ جدید ترین سہولتوں سے مزین شہر اچانک پھٹنے والے لاوے کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاوا پھٹنے سے جو جس حال میں تھا اسی حال میں راکھ تلے دب گیا۔ کوئی جنسی حاجت کو پورا کرنے میں مصروف تھا تو کوئی کام کاج میں مصروف۔ جو گھروں سے باہر تھے تو وہ بھاگنے لگے جان بچانے کے لیے، لیکن کون تھا جنہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تھا؟ ناظرین، پھر وہی سوال کہ وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ ہلاک شدہ قومیں شکار ہو گئیں؟ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی قوم اجتماعی سطح پر فحاشی و بے حیائی میں اس قدر بڑھ جائے کہ اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی ہو؟ وہ کون سی وجوہات یا اشیاء ہیں جن کی موجودگی میں انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محتاجی سے نکل کر خود کو خود مختار سمجھتا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے کرنے والے ہیں وہی کام خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ہی جواب سامنے آئے گا ان تمام کے تمام سوالات کا، وہ یہ کہ جب انسان اس سطح پر آ جائے جہاں آج موجودہ قوم ہے، جب مشینیں حاصل ہو جائیں جن سے انسان خالق کے کرنے والے کام بھی خود کرنا شروع کر دے، تو یہی ایجادات، یہی مشینیں، یہی ٹیکنالوجی، یہی صنعتی انقلاب ہی وہی دجال ہے جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں۔ جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ یہ سب کا سب دجال ثابت ہوا، حالانکہ وہ اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے رہے۔